أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. جو ساتھی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جو ساتھی مسلسل تشریف لا رہے ہیں ہم ان کے بڑے مشہور ہیں. وہ آ جاتے ہیں تو دل کو ذرا ڈھارس سی بن جاتی ہے، لیکن یہ کلام عظیم فرقان عظیم اللہ کا کلام ہے اور یہ احساسات کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتا ہے، اور جو اس کو تحریکی نقطہ نگاہ سے پڑھتا ہے اس کا یہ معجزہ ہے کہ یہ انسان کو جو اس کا تحریکی نقطہ نگاہ سے مطالعہ کرتا ہے اس کو بند کمرے میں بیٹھنے نہیں دیتا ہے. پھر یہ اس سے اپیل کرتا ہے، اس سے درخواست کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے کو چوکے بھی دیتا ہے اور کبھی جہنم کے انگارے دکھا کے ڈراتا ہے کہ تم مجھے پڑھ رہے ہو، میں اللہ کا کلام ہوں اور اس کے اندر رحمت کے سمندر ہیں، باغوں کی بہار ہے اور بخشش کے انبار ہیں، لیکن کاش کہ تم سمجھ جاؤ. اور جو اس کو پھر تحریکی نقطہ نگاہ سے پڑھتے ہیں وہ پھر نکل جاتے ہیں، وہ ٹکریں لگاتے ہیں دیواروں سے، جہلوں سے ٹکراتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کا یہ تبوک کا واقعہ ہے. جو تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اس کے بعد یہ واپس آئے اور اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے اندر اللہ نے یہ بڑے لطیف پیرائے کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا کن کو؟ ان مہاجرین کو، انصار کو، جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کو 3 صحابہ چوس کے گزارا کرتے تھے. اور اس وقت اللہ کے حبیب محبوب خدا جو آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو گٹائیں جھوم کے آ جاتی تھیں، ستارے ان کو دیکھ کے جھلملانا شروع کر دیتے تھے، بے قراری ان کے اندر آ جاتی تھی. اور ان کے ساتھ سفر کے جہاد کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کے دلوں میں بعض اوقات یہ کیفیت، جیسے ہم بھی تحریک کے اندر جاتے ہیں، کوئی جلسہ جلوس کرنا ہوتا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہمارے اندر یہ دل کے اندر کچی سی پیدا ہو جاتی ہے، یار دھوپ ہے چلو چھوڑو جی، آ جائیں گے چلے جائیں گے. تو اس وقت صحابہ کے دل کے بھی اندر ایسی کیفیت بعض بات پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر استقامت پیدا فرمائی اور پھر وہ جہاد کے لیے نکل گئے.
تو اللہ نے اس منظر کو، اس تصویر کشی، وہ ایک منظر سامنے بیان فرمایا کہ لقد تاب اللہ نے معاف کر دیا جن کے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا ہوئے کہ نکلیں یا نہیں، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو قوت ایمانی سے سرفراز فرمایا اور وہ نکل گئے۔ بل مہاجرین بل انصار اللہ لتبعوا کی ساتھ نصرت میں قاعدہ جدید قلوب، تو ان کے دلوں کے اندر کچھ کجی پیدا ہوئی، لیکن پھر وہ نکل گئے تو اللہ نے جو وہ وسوسے کمزوریاں جو دل کے اندر پیدا ہوئی، اللہ نے کہا معاف کر دیا۔ فریقا منہم ثم تاب علیہم، جب انہوں نے اس کجی کا اعتبار نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، اور بعض تو چیزیں چلاتے تھے کہ نبی دھوپ میں نکل رہا تھا، نبی جہاد کے لیے جا رہا ہے اور ہم گھر میں بیٹھ گئے ہیں، پھر یہ کیفیت ان کی تھی، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ یہ اگر تمہارے دل کے اندر تم کہ مومن ہو، اس لیے میں نے تمہیں یہ معاف کر دیا۔ اب آگے جو ہے آج جو واقعہ، وہ 3 صحابہ جو حضرت کعب بن مالک اور بلال بن امیہ اور برارہ بن زبیر، یہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، مال و دولت کے مالک تھے، اونٹنیوں میں انہوں نے بھی پال رکھی تھی، اور یہ جہاد کے لیے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور 2 جو صحابہ ہیں جو پر ذکر میں نے بلال بن امیہ اور برارہ بن مرارہ بن ربیع، یہ 2 صحابہ جو بدر میں جہاد کے اندر شامل ہو چکے تھے، اور تیسرے جو صحابی تھے کعب بن مالک، وہ بدر میں شامل تو نہیں ہوئے تھے لیکن باقی تمام غزوات کے اندر شامل ہوئے، یہ بھی ان لوگوں میں رہ گئے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اب وہ ایک منظر ہے، اس کو ہی آج بیان کریں گے، اس کو ہی پڑھیں گے اور اس سے ہی سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو تحریکوں کے اندر کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی استقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش اور جستجو کرتے ہیں، ذرا وہ اپنے کردار کو بھی دیکھیں اور اس کردار کو بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے عمل کا تعین کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس کا افزانہ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھیں کہ وہ جنت کیسے ہے جو افزانہ اللہ نے دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اب وہ مؤخر ہو گئے تھے، وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے تو آپ کا یہ سنت تھی کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے تھے، نفل ادا کرتے تھے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو جب واپس آئے مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے کہ اعمال کا پتہ چلے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ تو فرمایا اس وقت جب وہ لوگ آئے تو ان میں سے یہ 3 صحابی تھے، 80 منافق تھے، 3 یہ صحابی بھی تھے۔ پہلے اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس لگائی اور آپ پہلے منافق آتے رہے اپنا بہانہ پیش کرتے رہے، اللہ کے نبی نے سب کو کہا جاؤ ٹھیک۔ لیکن جب یہ 3 صحابی آئے، پہلے سب سے کعب بن مالک نے یہ جو قصہ ہے اپنی زبان اقدس سے بیان کرنا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور آنکھوں کی بنائی ان کی ختم ہو گئی تھی، اور وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ لاٹھی پکڑ کے چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ قصہ سنایا اور اس بیٹے نے اس قصے کو آگے بیان فرمایا جو مفسرین نے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو آج اس قصے کو ذرا سنیں کہ وہ تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ 3 صحابی جو تھے جن کا معاملہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا تھا، اور جب زمین اپنی ساری وسعت، یہ ذرا غور طلب
حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ جب زمین ساری وسعت کے باوجود، اتنی وسیع زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کا جینا مشکل ہو گیا، اور ان کی جو سانسیں تھیں، جانیں تھیں، وہ بھی ان کے اوپر بھار، مطلب ان کی جان ان کے اوپر ببال کر گئی کہ ہم نے کیا ظلم کر دیا اپنی جان۔ وَظَنُّوا اللَّهَ مَلْجَأَ، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے جو ان کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا، یعنی جب ان کا توبہ کی انتہا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں خود چل گیا کہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی عاشق ہو، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی تم میرے دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، وقتی نازش تم سے ہو گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی، تو میں نے قبول کر لیا، میں تیرے آپ پہ در گیا۔ تو وہ قصہ جو ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، تو وہ اللہ کی میں پلٹے، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع انہوں نے کیا، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، پھر لوٹ آئے، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم۔ اب یہ جو قصہ رہا ہے انہوں نے خود اپنے بیان فرمایا ہے، وہ ذرا سننے کے قابل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب پہلے کہ ان تینوں صحابوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ جو ہے وہ اپنی ساری بیان کی ہے، اس میں ایمان کی تقویت کے لیے بڑے سبق کا بہت، اس لیے ذرا یہ قصہ سننا بہت ضروری ہے۔ غزوہ تبوک کے کہنے ہیں، وہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو تمام شرکت جنگ کی اپیل کر دیا، تو میں اپنے دل میں ارادہ لے کر رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس 2 اٹھنیاں ہیں، ابھی چلے جائیں گے، تیاری کر لیں گے، کون سی کوئی بات ہے۔ یہ شیطان کی اکساہٹ ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ مجھے شیطان کی جو اکساہٹیں ہیں، یہ جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے مجھے بچا، اور ان کو اس سے بھی بچا کہ یہ میرے قریب آئے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دل میں، تو میں نے کہا کہ اچھا چلے کوئی نہیں، وہ تیاری کیا کرنی ہے، ڈھونڈنی ہے، گوری چلے جائیں گے۔ پھر دل میں آیا چلتے ہیں، اسی دوران میں کہتے ہیں کہ لشکر جو ہے چلنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا کوئی نہیں، چلے جائے گا، میں پیچھے جا کے بھاگ کے اس کے ساتھ مل جاؤں۔ چنانچہ میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ایسا وقت آ گیا کہ میں سستی میرے اندر آ گئی، تو میں گھر میں گیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے، وہ بیان فرماتے ہیں، تو حسب معمول آپ نے، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ مسجد کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، تو حضور نے ان جو بناوٹی باتیں بنا رہے تھے 80 منافع، وہ آئے بناوٹی باتیں بناتے تھے، تو کیا آپ باتیں سنتے تھے، ان کو فارغ کرتے جاتے، کوئی نہ کوئی ساری ادھر قبول کر لیا، ان کو کہہ دیا چلو ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک، آپ مسکراتے ہیں، فرمایا تشریف لائے۔ جب آپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسکرائے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کیا یہ بھی جھوٹ بولے کہ شاید فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ تو کہا میں نے عرض کیا اللہ کی قسم، اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے بے شبہ ہوتا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی بہت آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا ادھر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی دیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہوں کیوں نہ، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔
کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں. میں نے کہا میرے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں, میں جانے پر پوری قدرت رکھتا تھا. اس پر حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات ہے, اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملہ میں کوئی فیصلہ کرے. مؤخر کر دیا تھا آپ نے. پہلے 3-7 صحابہ نے تو اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستونوں کے ساتھ, جس میں حضرت بابا بھی تھے, باقی سے تھے, تو انہوں نے آپ نے کہا اٹھ جائے. حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کی, اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا رہا تھا, تو قبیلے والے میرے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ سارے لوگ جھوٹے عذر بنا رہے تھے تو بھی تو عذر بنا لیتے. میرے دل میں خیال آیا کہ میں پھر جاؤں تو عذر بنا, مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور بھی صالح آدمیوں نے میری طرح سچ بولا ہے, جس میں مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ ہے, تو میں نے سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسلیم ہو گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا. اب ذرا اس اطاعت کی ذرا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ. اب ذرا اطاعت کی ذرا کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا کہ ان تینوں آدمیوں سے, باقی جو 80 منافق ان کے بارے میں نہیں کچھ کہا. وہ مار رہے تھے نا, پتھر مار رہے تھے سب, مجھے نام بھول گیا, ان کے بس تھا تو اس کو پتھر مار رہے تھے. تو ایک جو اس کو جاننے والا تھا اس نے پھول مارا, تو جب اس نے پھول مارا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے پتھر مار رہے تھے, ان کی وجہ سے آپ زخمی ہو رہے تھے, میں نے پھول مارا تھا, وہ پتھر جو تھے وہ مجھے پھول بن کے لگ رہے تھے, اور جو تیرا پھول ہے وہ مجھے سنگریزہ لگ کے لگا ہے, اور یہ اتنی مجھے اس نے تکلیف پہنچائی ہے جتنی ان پتھروں نے پہنچائی, اس لیے کہ تو مجھے جانتا ہے, تو مجھے جانتا ہے, اس لیے مجھے اتنی تکلیف. تو آپ نے پھر اس کے اوپر کہا کہ اچھا اٹھ جاؤ, چلے جاؤ, اللہ آپ کے معاملے میں کوئی بات کرے. دونوں کا تو میں چلے اٹھایا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کیا کہ ان تینوں آدمیوں کے ساتھ کوئی آدمی اپنا تعلق نہیں رکھے گا, ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آتا تھا اور میں جب نماز پڑھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے تھے, میں سلام کرتا تھا اور میں یہ دل کے اندر, دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ کاش کہ جنبش دل, یہ جو لب مبارک ہے, ہلے اور مجھے سلام کا جواب دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے, کوئی جواب نہیں دیتے. کہتے جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور دوسری طرف, حتیٰ کہ 40 دن اسی طرح مجھے گزر گئے. اور پھر 40 دن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں جب بازاروں اور گلیوں میں گھومتا ہوں تو میں بالکل ایک اجنبی ہوں, میرا کوئی یہاں رشتہ دار نہیں ہے, کوئی میرا جاننے والا نہیں. تو کہتے میں ایک دن پھر پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو. تو میں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ طلاق دے دی جائے؟ فرمایا یہ نہیں, آپ یہ حکم آیا کہ آپ علیحدہ جائیں. تو میں نے اپنی تیری ماں کو کہا کہ تو اپنے میکے چلے جائے. تو وہ اپنے میکے 40 دن اسی کشمکش کے اندر گزر گئے. اس کے بعد 10 دن اور گزر گئے تو میں اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا, آہیں اور چیخیں بھر رہا تھا, آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, سورج پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا. دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی تھی وہ ہدایت کا سورج جو ہے اس کی کرنیں اگر اس دل کے اندر اتر جائیں تو شاید میرا کام بن جائے. تو پھر اللہ کی میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی, یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے ان تینوں کو, ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ارادہ کر معاف کر دیا. اللہ نے اللہ ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا ہے جن کے معاملہ کو پہلے مؤخر کر دیا. تو کہتا پھر کیا ہوا کہ لوگ جو تھے بھاگ کے
میرے گھر کی طرف آ رہے تھے اور ہر آدمی دور سے مبارک دے رہا تھا، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ میری معافی کا اعلان، تو اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو میں بھاگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، سلام عرض کی، آپ نے مجھے اپنے سینے مبارک سے لگایا اور میرا ماتھے کو چوما اور کہا تو نے حق ادا کر دیا، جو اعتبار تھی وہ تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ کہ اسی دوران غسان کے بادشاہ کا آپ کو خط ملا اور حریر کے اندر، ریشم کے اندر لپٹا ہوا تھا، بازار کے اندر جا رہے تھے تو خط ملا کہ آپ کے صاحب نے آپ کو بہت ذلیل کیا ہے، آپ اعلیٰ قبیلے سے ہیں، اعلیٰ آدمی ہیں، آپ میرے پاس آ جائیے، میں آپ کو اعلیٰ عہدیدار بنا دوں۔ تو جب میں نے خط پڑھا تو اس خط کو میں نے فوری طور پہ کہ پہلے ہی میں مصیبت میں ہوں، یہ ایک اور میرے اوپر مصیبت ہے، اور اس خط کو میں نے فوری طور پہ آگ کے اندر ڈال کے جلا کے رکھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی اور پھر آپ واپس آئے اور پھر مدینے کے جتنے لوگ تھے سب آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے اور ثابت کر دیا کہ اس در کو تو غنی اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ سارے گھروں کو چھوڑ دیا ہم نے، ہر ہو کے ہم ہر گھر سے رسوا، تیرے در پر آ پڑے اے خدا، تو غنی اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سے۔ اس طرح لوگوں نے توبہ کی اور ان کے بارے میں یہ اللہ نے قیامت تک اس کلام کے اندر یہ آیت مبارکہ ثبت کر دی کہ جب بھی ان کو کوئی پڑھے گا ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور یہ یاد لوگوں کو آتی رہے گی کہ وفادار کیسے ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں اتباع رسول بھی عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ جو دنیا میں جو اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی بہت ظلم اور ستم جو ہے، اسلام ایسے نہیں آ گیا۔ اسمبلی کے اندر وہ قانون ہمیں خبر نہیں ہے، وہ قانون جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ظلم و ستم کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے، وہ اسمبلی قانون پاس کر رہے ہیں۔ وہ جینڈر، وہ ایک دوسرے کے جو مرد حضرات ہیں وہ ایک دوسرے سے شامل، اب جب اسلامی ملک ہو، اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا ہو اور پھر اس کے اندر یہ ظلم و ستم ہو، پھر آسمان سے اگر آندیاں نہ آئیں گی، ہوائیں نہیں آئیں گی، پتھر نہیں برسیں گے تو کیا برسیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں توبہ قبول کرنے کی توفیق، ہماری توبہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ عاجز ہیں، مجبور، مسکین، لاچار، کمزور تیرے سامنے اپنی معافی پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری معافی کو قبول فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری گرفت نہ فرما، اللہ آسانی عطا فرما، اللہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنا، اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جی خاتمہ بالایمان فرما، اولادوں کو صالح بنا، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔